اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین، سبق نمبر 3۔ آج کا ہمارا تختی نمبر 6 کا تیسرا سبق ہے۔ با زبر با، خو زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیل، باخیل، وقفن، باخل۔ ہماری اس بات کی طرف ہمیں اب توجہ ہو کہ ایک زبر جس کے اینڈ کے اندر آ جاتا ہے تو آگے وقف کے ساتھ ہم اس کو ایک قسم کی جزم بنا لیتے ہیں، یعنی کہ جزم والی صورتحال میں اس کو پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا اخذ وقفن، اخذ، اذن وقفن، اذن، امر وقفن، امر۔ اب اس میں بھی آخر میں ایک زبر آئی ہے تو ہم اس کو جزم کی صورت بنا کر آگے وقف کے ساتھ پڑھیں گے۔ باخیل، باخیل، وقفن، باخل۔ اگلے ڈبے کی طرف با زبر با، با زبر با، رو زبر رو، دونوں کو برابر، با رو، رو زبر رو، با رو رو، با رو رو، تا دو زیر تین، با رو رو تین۔ اس میں پہلے تینوں پر ایک زبر ہے، حرکات والا سبق ہے، تینوں کو برابر پڑھیں گے، یہ نہیں کہ کسی کو کھینچ دیں کسی کو نہ کھینچیں ورنہ غلط ہو جائے گا۔ با رو رو تین، وقفن، با رو رو، با رو رو۔ یہ جو گول تا آئی ہوئی ہے، یہ گول تا قرآن پاک کے اندر یا قاعدے کے اندر جہاں بھی آ جائے، اگر ہم وہاں رکیں تو رکنے کی صورت میں یہ ہا کی آواز دیتی ہے، سینے والی ہا کی آواز۔ گول تا یہ ہا کے میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر کسی بھی لفظ کے اینڈ میں، کسی بھی آیت کے اینڈ میں، آخر کے اندر گول تا آ جائے تو وقفن کے ساتھ، وقفن پڑھنے کے بعد اس کو ہم ہا میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر ہا کی آواز دیتے ہیں۔ با رو رو تین، وقفن، با رو رو، با رو رو۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، جاع، لام زبر لا، جاعل، جاعل، وقفن، جعل۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ جب ہم ہجے کر رہے ہوں، جوڑ توڑ کر رہے ہوں، ایک حرف پڑھتے ہیں، اس کی زبر زیر پڑھتے ہیں، پھر دوسرے حرف کی زبر زیر پڑھتے ہیں، پہلے پھر ان دونوں کو ملاتے ہیں، پھر تیسرے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسے پہلے زبر زیر سب کی پڑھتے جاؤ پھر ملاؤ، پھر تو وہ ذہن سے نکلا ہوتا ہے کہ ہم نے زبر کو، زیر کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے۔ پہلے ہم نے ایک پڑھنا ہے، پھر دوسرا حرف پڑھنا ہے، پھر ان دونوں کو ملانا ہے پہلے، پھر تیسرے کی طرف جانا ہے، پھر تینوں کو جب تیسرا پڑھ لیں گے پھر تینوں کو پہلے ہم نے ملانا ہے، پھر وقفن کہنا ہے۔ اسی طرح جتنی بڑی آیت ہو، جتنا بڑا لفظ ہو، اس کے جب ہجے کریں تو اس کی ترتیب یہی ہے کہ پہلا ایک حرف پڑھو، پھر دوسرا پڑھو، ان دونوں کو ملاؤ، پھر تیسرا پڑھو، پھر تینوں کو ملاؤ، پھر چوتھا پڑھو، پھر چوتھا کے ملاؤ، ایسے آگے پڑھتے جائیں، پیچھے ایک ایک حرف کے ساتھ زنجیری عمل جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے اس کے ساتھ اس کو ملاتے جائیں۔ پھر وہ ذہن کے اندر بھی بیٹھتا ہے ہم نے کس کو کس کے ساتھ ملایا تھا، اور جب پیچھے جب ہم پڑھتے رہیں گے اور وہ ہمیں پختہ بھی ہوتا جائے گا، تو یہ بہترین طریقہ ہے ہجے کرنے کا، جوڑ توڑ کرنے کا،
کہ ایک حرف پڑھو پھر دوسرا پڑھو، ان دونوں کو ملاؤ، جتنے پڑھتے جاؤ پیچھے ساتھ ملاتے جاؤ، پھر اس کے لیے جوڑ توڑ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم تختی نمبر 6 کا چوتھا سبق سٹارٹ کریں گے۔